رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ صدر نے 26ویں آئینی ترمیم کے بل 2024 کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد وہ قانون بن گیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے نام اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ آج غزہ پر اسرائیل کے مسلسل حملوں میں مزید 41 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے 26ویں آئینی ترمیم بل مجریہ 2024 پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ قانون بن گیا ہے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد 26ویں آئینی ترمیم ایکٹ 2024 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کا شاندار مظہر ہے۔ انہوں نے آج صبح آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ یہ قانون عام آدمی کو آسان اور فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ ترمیم کو ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ میثاق جمہوریت کے ایجنڈے کی تکمیل ہے، جس پر سیاسی جماعتوں نے دستخط کیے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جمہوریت کی فتح ہے، اس سے روشن جمہوری مستقبل کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام رہنماؤں نے اس ترمیم کے لیے مشترکہ اور انتھک کوششیں کیں۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے آئین کی دفعہ 175A کے تحت خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے نام قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کو بھیج دیے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے آج جاری ایک مراسلے میں مختلف پارلیمانی جماعتوں کے 4 سینیٹرز نامزد کیے ہیں۔ ان میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک، مسلم لیگ نون کے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سید علی ظفر اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضی شامل ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے تجارت اور معیشت سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے حال ہی میں ٹریڈ ایکسپو انڈونیشیا کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان $1 کروڑ 7 لاکھ مالیت کی مفاہمتی یادداشتوں اور باہمی کاروباری تعاون کے تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایما فین نے آج اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات کی، جس میں بینک کے تعاون سے جاری اور آئندہ کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے ملاقات کے دوران حال ہی میں تیار کیے گئے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کو وزیر اعظم کے وسیع تر ترقیاتی ایجنڈے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور سماجی ترقی جیسے اہم شعبوں کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے، جس کا مقصد جامع ترقی اور پسماندہ طبقات کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ وفاقی وزیر نے اندرون ملک اور خطے کے شراکت داروں خصوصاً وسطی ایشیا کے ساتھ روابط کے فروغ کے لیے بنیادی ڈھانچے خصوصاً شاہراہوں کو جدید بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں گھروں کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ یہ بات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت میں ایک اجلاس کے دوران بتائی گئی۔ ایک بریفنگ کے دوران اجلاس کو بتایا گیا کہ صرف 2 ماہ میں لاہور، قصور اور دیگر اضلاع میں ہاؤس بلڈنگ لونز کی پہلی قسط وصول کرنے والوں نے تیزی سے اپنے گھروں کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے۔ آج غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 41 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی فوج کی مسلسل جارحیت میں 42,600 سے زائد فلسطینی شہید اور تقریباً 99,800 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔